اگر آپ سے آپ کی زندگی کے بارے میں سب سے اچھے اور بہترین دن کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ دن کون سا ہوگا؟ یقیناً وہی دن جس دن آپ کے ساتھ کچھ بہت زیادہ اچھا ہوا ہو۔ وہ دن وہ بھی ہو سکتا ہے جس دن آپ کی شادی ہوئی ہو، یا آپ کے بچے کی پیدائش ہوئی ہو، یا آپ نے پہلا گھر لیا ہو، یا تو آپ نے پہلی گاڑی لی ہو، یا پھر کوئی بھی اور دن ہو سکتا ہے۔ یہ تو صرف ایک انسان کی بات ہے، لیکن اگر پوری انسانی تاریخ میں سے انسانوں کو کسی ایک دن کو چننا پڑے تو وہ دن کون سا ہوگا؟ یقیناً انسانیت بھی اسی دن کو چنے گی جس دن پوری انسانیت کے ساتھ کچھ بہت زیادہ اچھا ہوا ہو۔ کیا وہ دن ہو سکتا ہے جس دن انسان نے چاند پر پہلا قدم رکھا ہو، یا وہ دن جس دن الیکٹریسٹی ڈسکور ہوئی ہو، یا وہ دن جس دن بلب، کمپیوٹر یا موبائل ایجاد ہوا ہو؟ اس کا جواب اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ سوال انسانوں کی کس کمیونٹی سے کر رہے ہیں۔ اگر یہ سوال آپ ناسا کے کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں گے تو یقیناً وہ ان دنوں میں سے کسی ایک دن کو چوز کر لے گا، لیکن اگر آپ یہ سوال دنیا کے کسی ایسے جزیرے پر جا کر کریں جہاں الیکٹریسٹی، موبائل نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو، تو ان کا جواب کچھ ڈیفرنٹ ہوگا۔ اگر آکسفورڈ یا ہارورڈ کے اسٹوڈنٹس کریں گے تو ان کا جواب ڈیفرنٹ ہوگا۔ اگر آپ یہ سوال کسی ایتھیسٹ، جیو، کرسچن، بدھسٹ یا ہندو سے کریں گے تو ان کا جواب بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ لیکن ہمیں تو صرف ایک دن کو چننا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو ہم ایسا کریں گے کہ ان تمام کمیونٹیز کے جوابات کو ملا کر ایک کامن جینرک جواب تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جس پر سب ایگری کرتے ہوں۔ دنیا کی ساری کمیونٹیز کے جوابات کو ملایا جائے تو الٹیمیٹلی وہ ایونٹ ضرور کسی نہ کسی کی پیدائش سے جڑا ہوگا، جس کی پیدائش اور موجودگی نے انسانیت پر بہت گہرا اثر ڈالا ہو۔ یعنی اب دنیا بھر کی تمام کمیونٹیز کو مل کر بغیر کسی طرفداری کے انسانوں کی 5000 سال موجودہ ریکارڈڈ ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی ایسے انسان کا انتخاب کرنا ہے جس نے انسانیت پر بہت گہرا اثر ڈالا ہو۔ اسی جواب کی تلاش میں ایک مائیکل ہارٹ نامی ہسٹورین نے دنیا کے دوسرے ہسٹورین اور بایوگرافر سے مل کر 1970 میں ایک ریسرچ شروع کی۔ وہ ریسرچ تھی دنیا کے 100 سب سے بہترین اور امپیکٹفل انفلوئنشل لوگوں کی لسٹ بنانے کی۔ اب کیونکہ اس ٹیم میں دنیا کے الگ الگ ریجنز کے لوگ موجود تھے تو اس پورے پروسیس کو ان بائسڈ، نیوٹرل اور انتہائی مشکل بنانے کے لیے 32 ڈیفرنٹ کیٹیگری بنائی جن کے کمپیریزن سے لوگوں کا چناؤ کریں گے، جس میں نہ تو کسی غلطی کی گنجائش بچے اور نہ ہی دوسرے اس پر انگلی اٹھا سکیں۔ 1978 میں وہ لسٹ تیار ہوئی اور تاریخ انسانیت میں اس دنیا میں قدم رکھنے والے 100 سب سے بہترین لوگوں کی لسٹ پبلش کی گئی، جس نے آدھی دنیا کو حیران کر دیا کیونکہ اس لسٹ میں سب سے پہلا نام تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مائیکل ہارٹ لکھتے ہیں کہ ہماری بنائی گئی اس لسٹ میں سب سے پہلی پوزیشن دیکھ کر کافی لوگوں کو حیرانی ہوگی اور شاید وہ اس پر سوال بھی اٹھائیں، لیکن سچ یہی ہے کہ محمد تاریخ انسانیت کے واحد انسان ہیں جو ریلیجیس اور سیکولرزم کے لحاظ سے دنیا کے سب سے سکسیسفل انسان ہیں۔ اس سے آگے مائیکل ہارٹ لکھتے ہیں کہ ایز اے کرسچن میرا دل چاہتا تھا کہ میں جیسس کرائسٹ کو پہلی پوزیشن پر رکھوں، لیکن وہ رزلٹ کیٹیگوریکلی کمپیریزن سے نکلا تھا، جس کی وجہ سے میں ایک عیسائی ہونے کے باوجود جیسس کرائسٹ کو پہلی پوزیشن نہیں دے سکا، کیونکہ جیسس ایک فادر نہیں تھے لیکن محمد تھے، جیسس ایک ہسبینڈ نہیں تھے لیکن محمد تھے، جیسس ایک لیڈر نہیں تھے لیکن محمد تھے، جیسس ایک واریر نہیں تھے لیکن محمد تھے، جیسس ایک رولر نہیں تھے لیکن محمد تھے، جیسس ایک اسٹیٹسمین نہیں تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تھے۔ انہوں نے انوینشنز اور ڈسکوریز نہیں کی لیکن ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس نے آگے جا کر ہزاروں انوینٹرز اور ڈسکوررز کو پیدا کیا۔ سخت صحرائی کلائمیٹ میں پیدا ہونے والے ایک یتیم انسان جو لکھنا پڑھنا بھی نہ جانتے ہوں، صرف چند سالوں میں دنیا کو ایک ایسی روشن راہ دکھا کر گئے ہوں جس پر چل کر ایک کمزور سے کمزور انسان یا کمیونٹی ڈیولپ ہو کر سپر پاور بن سکتی ہو، جن کی ٹیچنگز کی وجہ سے دنیا ترقی کے ایک نئے فیز میں داخل ہو کر اپنی ماڈرن سیویلائزیشن کے دور میں داخل ہوئی۔ اور اس سے بھی بڑا تحفہ یہ کہ انسانیت کو اپنے وجود میں ایک ایسا کردار دے کر گئے جو بالکل پرفیکٹ ہو، جسے انسانیت رہتی دنیا تک فالو کر کے فائدہ اٹھا سکے۔ اس لیے میں اور ٹیم کے دوسرے ہسٹورین اس نتیجے پر پہنچے ہیں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانیت کے سب سے مؤثر انسان ہیں۔ آپ ان کا یہ سٹیٹمنٹ نیو یارک ٹائم میگزین کے آرکائیوز یا گوگل پر سرچ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب ہمیں اپنے سوال کا جواب مل چکا ہے کہ تاریخ انسانیت کا سب سے بہترین دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن تھا۔ تو اگر کسی کا حق بنتا ہے کہ ان کا یوم پیدائش منایا جائے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہی ہے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ایک ایسا ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہو اور جس کی پاپولیشن کے 97% لوگ کلیم کرتے ہوں کہ وہ تاریخ انسانیت کے سب سے مؤثر انسان کے فالوورز ہیں، تو اس کے باوجود بھی یہ قوم پچھلے 77 سالوں سے دنیاوی اور مذہبی اعتبار سے دنیا کی سب سے بدحال قوموں میں سے ایک کیوں بنی ہوئی ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا۔